بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو زیرو سے لے کر 3 برائے اعظموں تک پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب بڑھاپے میں وہ یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مسلمان تقسیم ہو چکے ہیں، فساد اور پھوٹ پڑ چکی ہے، اسلام کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ اس لیے جنگ کے اندر آپ آنے والے مخالف لوگوں کی لاشوں پر بیٹھ کر آپ بہت رویا کرتے۔ حضرت علی کے دور کے اندر 5 سال تک معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، اور 40 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے اندر انہی باغیوں کے ہاتھوں آپ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسین علیہ السلام کو مسلمانوں نے خلیفہ چن لیا۔ اس وقت مسلمان 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو چکے تھے۔ حضرت حسن سے حضرت حسین علیہ السلام سے یہ نہیں دیکھا گیا تو انہوں نے شام پر حملے کے لیے فوج تیار کی۔ جب معاویہ نے یہ دیکھا تو عمر بن عاص سے مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن عاص نے کہا کہ جلد سے جلد صلح کا پیغام بھیجو، ورنہ ان کی فوج ہمیں نہیں چھوڑے گی، یہ تو بدلہ لینے کے لیے کفن باندھ کر نکلی ہے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو صلح کا پیغام بھیجا گیا کہ ہم آپ کی ہر بات کو ماننے پر تیار ہیں، بس ہماری ایک شرط ہے کہ آپ خلافت کا دعویٰ چھوڑ دیں، مجھے خلیفہ بن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے قاتلوں کا بدلہ لینے دیں، تاکہ ہمارے دل کی آگ ٹھنڈی ہو سکے۔ اس کے بعد آپ جیسے چاہیں گے ویسا فیصلہ ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مسلمانوں کے مفاد کو دیکھ کر یہ بات مان گئے، مگر شرط رکھی کہ معاویہ قرآن و حدیث کے مطابق حکومت چلائیں گے، اور اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنے بعد خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، بلکہ ان کی موت کے بعد مسلمان اپنی مرضی سے خلیفہ کو چنیں گے، جو کہ اب تک خلافت کا نظام مسلسل چلا رہا ہے۔ شام اور عراق کی مسجدوں کے اندر جو آپ ہمارے باپ حضرت علی پر گالم گلوچ کرواتے، اسے ختم کریں گے، اور یوں پوری امت مسلمہ کی حکومت امیر معاویہ نے سنبھال لی، اور پورے 20 سال تک یہ اسلام کے بادشاہ بن کر پھر بھی ان کا دل نہیں بھرا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی اس معاہدے کو اس طرح سے توڑ دیا کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر کے اس کے لیے تلوار کے زور پر بیعت لینا بھی شروع کر دی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹے کو خود ہی خلیفہ نامزد کرنا یہ بادشاہت کے نظام کے اندر ہوتا ہے، خلافت کے نظام میں نہیں۔ خلافت کے نظام کے اندر تمام بڑے بزرگ اور قبیلے کے لوگ مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور ایک خلیفہ کو چنتے ہیں، لیکن اسی دوران حضرت امام حسن کو بنو امیہ کے لوگوں نے صرف 6 مہینے کے اندر زہر دے کر شہید کر دیا۔ کوئی ایک شرط بھی معاویہ نے پوری نہیں کی۔ بنو امیہ اس دوران اپنے ممبروں پر حضرت علی کو باغی اور خارجی قرار دے کر لعنت اور سب و شتم کروایا کرتے، حتیٰ کہ جمعے کے خطبے کے اندر بھی یہ الفاظ شامل تھے جنہیں عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں ختم کروایا۔ عجیب لوگ تھے کہ درود بھی پڑھتے تھے اور سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، اور ساتھ ساتھ ان کی اولاد کو کربلا کے اندر ذبح بھی کر دیا، اور یوں تلوار کے زور پر بیعت لے کر یزید شام کے اندر مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، اور اس نے خود کو مسلمان کہہ کر وہ کام کیے جو کہ آج کے دور میں کوئی کافر بھی یا مسلمانوں کا بڑا دشمن بھی ان کے خلاف نہیں کر سکتا۔ جو سلوک بنو امیہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیے، ان لوگوں نے دیکھا کہ جب کافر رہ کر مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کے اندر منافقت کر کے صرف اپنی خاندانی دشمنی کی بنیاد پر نماز کا طریقہ تک بدل دیا، حج کے اندر لبیک اللہم لبیک تک پڑھنا بند کروا دیا۔ یہ لوگ جمعہ کی نماز دوپہر 12 بجے شروع کر کے شام کو ختم کرتے، اور جو شخص ان کی مخالفت کرتا تو فوراً اس کی گردن اڑانے کا حکم دیتے۔ ان لوگوں کو اسلام، اچھائی اور بنو ہاشم سے چڑ تھی۔ جب معاویہ نے اپنی زندگی کے اندر یزید کے لیے تلوار کے زور پر بیعت لینا شروع کی تو بڑے بڑے صحابہ نے اجازت مقدس سے انکار کر دیا، اور صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے معاہدے کی وجہ سے انتظار کرتے رہے، خاموش رہے۔ مگر جب معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید خلیفہ بنا تو لوگوں نے کہا بس بہت ہو گیا۔ شام اور عراق کے لوگ بھی اب اس سے چھٹکارا چاہتے تھے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کو اگلا خلیفہ چن کر ان کی بیعت کرنا چاہتے تھے، اور اس لیے کوفہ کے لوگوں نے کئی ہزار خطوط امام حسین علیہ السلام کو لکھے کہ آپ یہاں پر کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کی بیعت کر کے آپ کی سربراہی میں یزید کے خلاف لڑیں گے۔ امام حسین علیہ السلام اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر آپ کو خبر کرے کہ کیا واقعی ایسا معاملہ ہے۔
مسلم بن عقیل نے حالات کا جائزہ لے کر یہ خط لکھا کہ آپ یہاں پر آ جائیں، کوفہ کے لوگ واقعی میں آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان بنو ہاشم اور جانصاروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یزید کو خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا کہ انہیں وہیں پر روک کر عبرتناک سزا دیں۔ اب ظاہر ہے اگر امام حسین علیہ السلام یہ بیعت لے کر خلیفہ بن جاتے تو بنو امیہ کی اس پلید یزید کی حکومت ہی باقی نہ رہتی اور ساتھ ساتھ اس خاندان یعنی بنو امیہ کی حکومت بھی ختم ہو جاتی۔ اس لیے اس نے لشکر بھیج کر امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقام پر ہی روک لیا تاکہ وہ کوفہ میں داخل ہی نہ ہو سکے، اور ابن سعد جو کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اس نے یزید کے لیے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہی، کیونکہ اس کو رے کے علاقے پر حکمرانی کرنے کا لالچ دے کر یزید نے بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ کربلا کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کی فوج بھی شامل تھی۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت اس حکومت کو مان لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دور کی بدترین طاقت کو تلوار کے زور پر مان لینا۔ اس کے بعد قیامت تک آنے والے ہر انسان یہی کرتا اور اسلام کا شیرازہ بکھر کر رہ جاتا۔ امت مسلمہ کبھی بھی ایک خلیفہ پر اکٹھی نہ ہوتی اور جس کا بھی دل کرتا وہ تلوار اٹھا کر جنگ کر کے اپنی حکومت کو قائم کر لیتا، لیکن وہ کیونکہ حسین علیہ السلام تھے، باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد واقعہ کربلا، جس کا منظر ہم سبھی کے کانوں میں اور آنکھوں کے سامنے بچپن سے سن کر ہمارے تصورات کے اندر شامل ہو چکا ہے کہ کیا کچھ ظلم اور بربریت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر گئے، ان کو ذبح کر دیا، مگر کوفہ کے وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلانے والے اور ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے تھے، ایک دم سے تلوار اور موت کی خوف سے خاموش ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو ساتھ دینے کے لیے کربلا تک لے گئے اور ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سب لوگ مشکل پڑنے پر نیوٹرل ہو گئے۔ یزید صرف ان 70 لوگوں کے گھرانے کو پکڑ کر قید بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنی اصلیت پوری امت مسلمہ کو دکھائی کہ اصل میں دین اور اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ سب دین کے لیے بعض میں منافق ہیں جو حکومت کے بالکل حقدار نہیں۔ اس لیے اس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اور اولاد کو پیاس سے تڑپایا، ایک ایک کو شہید کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی، ان کے سر کاٹ کر نیزے پر لٹکائے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر کوفہ کی گلیوں کے اندر گھمایا گیا۔ اس کے بعد یزید کو بھیجا گیا۔ یزید نے کہا، تو اپنا انجام دیکھ لیا حسین، بولو حسین، آخر چپ کیوں ہو؟ جواب دو۔ تو ایک شخص نے کہا، یہ بے حرمتی مت کرو، تمہاری ان جڑی کے ٹہنے مبارک کو چھو رہی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھاتے تھے۔ یزید، اللہ کی تم پر لعنت ہو تجھ پر اے معاویہ کے بیٹے، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو۔ یزید نے کہا، کاش آج میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے اور خوشی سے کہتے، اے یزید تو سلامت رہے، آج ہم نے بنو ہاشم کے سب سے بڑے سردار کو قتل کر کے آج کے دن بدر کا بدلہ پورا لے لیا۔ بنی ہاشم اکثر ملک حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا کرتے تھے۔ نہ کوئی وحی اتری، نہ کوئی فرشتہ اترا، نہ کوئی جبریل آیا اور نہ ہی کوئی کتابت ہوئی۔ غور سے سن لو، یہ سب ایک جھوٹ تھا، سوائے ایک ڈھونگ کی کچھ بھی نہیں۔ یہ سب واقعہ سن کر مدینہ والوں کا تو جیسے دل ہی پھٹ گیا۔ سب نے مدینہ کے اندر زبردستی تلوار کے زور پر لی گئی اس بیعت کو توڑ دیا۔ اور یزید نے جب یہ دیکھا تو اپنے 12,000 کی فوج کو مدینہ بھیجا۔ اس 12,000 کی فوج کو یہ حکم دیا گیا کہ 3 دن کے لیے ہر مسلمان کو مدینہ کے اندر جائیداد، اس کی عزت اور اس کے مال کو لوٹنا تمہارے لیے بالکل جائز ہے، تم جو چاہو وہ کرو۔ جس کے بعد تقریباً 1,000 صحابہ کی بیویاں بنا شادی کے حاملہ ہو گئیں۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے اور ان کے بعد مکہ کے اندر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے یزید نے اپنے فوج کے ذریعے کعبہ پر پتھر اور آگ کے شعلے پھینکوائے، جس سے غلاف کعبہ بھی جل گیا اور اس کی عمارت کو بھی خوب نقصان پہنچا۔ یہ سب ظلم کی انتہا تھی، آپ کسی غیر مسلم سے بھی یہ امید نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ نے اس ظالم شخص یزید کو ایسا پکڑا کہ پیٹ کی بیماری کے ساتھ یہ مر گیا، اور یزید کے موت کے بعد ان کے بیٹے جب حضرت معاویہ نے حکومت لینے سے انکار کیا تو عبداللہ ابن زبیر خلیفہ بن گئے۔
اور اب پوری امت مسلمہ کے اندر صرف ایک ہی خلیفہ بن گیا، یعنی اصل میں خلافت کے نظام کو پٹڑی سے اتارنے والے امیر معاویہ ہی تھے۔ اور اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو حدیث شریف سے انکار کرتے ہیں جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خلافت صرف 30 سال باقی رہے گی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والوں کی ملکیت یعنی بادشاہت آئے گی، جو کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی تھی۔ بنو امیہ نے اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خود سے تاریخ پر پردہ ڈالا، اپنی خود کی من پسند تاریخ لکھوائی، لیکن ہم نے تو تاریخ کو حدیث مبارکہ یا قرآن سے لینا ہے، نہ کہ کسی فرقے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے شہداء کی قبروں پر جا کر ایک بار پھر سے نماز جنازہ ادا کی تو لوگوں سے خطبے کے اندر فرمایا، اے لوگو، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر بھی دنیا مسلط ہو جائے گی اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے جنگ کرو گے۔ آپ نے جنگ احد کے شہداء کی قبروں پر خطبہ اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو یہ سبق ملے کہ انہی میں سے لوگ تھے جنہوں نے مال غنیمت کے لالچ کے اندر غفلت میں آ کر اپنی فتح کو شکست میں بدل لیا، لیکن تم لوگ دنیا داری کے لالچ کے اندر ایسا مت کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ مروان کے کچھ لڑکے اپنے منبر پر اچھلتے کودتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ اس خطبے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی اپنی وفات تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قرآن کریم میں سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر ایمان لانے والے مسلمان بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہیں سابقون الاولون، جو آگے بڑھ کر سب سے پہلے ایمان لائے، اسلام قبول کیا اور ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، ہر ایک جنگ کے اندر اپنے مال اور جان کے ساتھ شریک ہوئے، انہیں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو۔ اس کے علاوہ دوسرے کیٹیگری کے لوگ وہ لوگ ہیں اعلیٰ درجے کے منافق۔ ایک صحابی اور منافق ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ پر ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کرام کے اندر بھی منافق ہیں، مگر میں ان کے نام بتا کر نہیں جا رہا تاکہ یہ راز کھل نہ جائے، مگر حذیفہ بن یمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بتا دیے تاکہ خلافت کے اندر ان کے ناموں کو شامل نہ کیا جائے۔ اور تیسری کیٹیگری کے صحابی وہ تھے جو کبھی اچھے کام کرتے اور کبھی برے، یعنی رضی اللہ کا ٹائٹل سب صحابیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے لیے ہے جو صلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے، اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی جانیں، مال اور اولاد سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر صلح حدیبیہ کے بعد کوئی صحابی ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو وہ بھی نیک صحابہ کے اندر شامل ہوگا، جیسا کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساری زندگی لڑتا رہا اور ان کے بیٹے اکرمہ بھی فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا کر لڑتے رہے، فتح مکہ پر بھی بغاوت کی، لیکن اس کے بعد اسلام قبول کر کے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جنگوں میں شرکت بھی کی اور اسلام کی خاطر جنگ تبوک میں اپنی جان تک پیش کر دی، حالانکہ وہ ابو جہل کے بیٹے تھے جو کہ جنگ بدر کے اندر جہنم واصل ہوا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسلام لانے کے بعد ایک بار ابو سفیان اپنے قافلے کے اندر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ اسی دوران ان کی نظر 3 صحابہ رسول پر پڑی، جو کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ حبشہ یعنی افریقہ سے تھے، سلمان فارسی جو کہ ایران یعنی ایشیا سے تھے، اور صہیب رومی بالکل ایک جگہ پر موجود تھے۔ آپ نے قافلے پر سوار ہو کر ان تینوں کو ابو سفیان نے ایسے نظروں سے دیکھا کہ اسلام لانے سے پہلے تو تم ہمارے غلام ہوا کرتے تھے اور آج اسلام لانے کے بعد تمہیں یہ حیثیت ملی ہے جو کہ ایک سردار کو بھی نہیں ملتی۔ انہوں نے یہ سب منہ سے نہیں کہا، لیکن ان کی نظریں یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ان تینوں اصحاب نے جب ابو سفیان کی نظروں کو دیکھا تو غصے کے اندر کہا کہ صرف اور صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دشمن اسلام تیری جان بچ گئی، ورنہ اصحاب رسول کی تلوار نے دشمن اسلام سے ابھی تک بدلہ نہیں لیا۔ اتفاق سے وہیں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو انہوں نے سارا معاملہ دیکھا تو ان تینوں اصحاب سے کہا کہ تم قریش کے سردار کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، یعنی ان کو ڈانٹا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ تمام واقعہ بیان کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم نے تینوں کا دل دکھا دیا، اور اس کے بعد فرمایا اگر تم نے واقعی ایسا کیا ہے تو سمجھ لو کہ تم نے اللہ کا دل دکھایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے ان اصحاب کے پاس گئے اور جا کر معافی مانگی کہ کیا میں نے تمہارا دل تو نہیں دکھایا؟ ان اصحاب نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ یہ صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کو بہت کچھ سمجھائے گی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 محرم 61 ہجری جمعہ کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے تھے، آپ پریشانی کی حالت میں تھے۔ میں دیکھ کر تڑپ گیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ حال کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ایک شیشی تھی۔ ابن عباس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں، میں صبح سے حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا خون کربلا سے جمع کر رہا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا اور دن اور تاریخ کو نوٹ کر لی۔ اسی ڈیٹ کے ساتھ ہی خبر سننے کو ملی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اگر اس وقت امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو یزید پوری دنیا کو کہہ سکتا تھا کہ تم لوگ کیا چیز ہو، دیکھو نواسۂ رسول نے میری بیعت کی ہے۔ کھلا لائسنس مل جاتا خلافت کو بادشاہت کے اندر بدلنے کا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ مثال رہتی دنیا تک قائم کی کہ گردن تو کٹ سکتی ہے پر ظالم کی حکومت کو چلنے نہیں دے سکتی، چاہے ہم تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اصل اسلامی تاریخ یہی ہے جو کہ صحیح احادیث اور قرآن سے ثابت ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہماری ہدایت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ ان سے بھی اگر کسی کو ہدایت نہ ملے اور وہ حقیقت کا پتہ نہ چلے تب تو آسمان سے فرشتے آ کر اس کو قائل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگایا ہے۔ ہم کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سب معاملہ ان کا اللہ کے سپرد ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم صحیح احادیث مبارکہ کو اور سچ کو دنیا سے چھپا کر خیانت نہیں کر سکتے، اور سچ یہی ہے جو کہ آپ نے اب پوری تاریخ کو سن کر جانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 30 سال کی تھی، جس کے اندر 21 سال ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے رہے۔ جنگ بدر میں تو کئی قافلہ لے کر شام گئے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سردار کے طور پر اور سپہ سالار کے طور پر شامل تھے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے معاویہ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑتے رہے، ایک دن بھی خلافت کے نظام کو سکون سے چلنے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کر گئے کہ میری قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا اور فرقوں کے اندر مت پڑ جانا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا۔ لیکن امت مسلمہ نے اس کا بالکل الٹ کر دیا۔ کسی نے قرآن کو پکڑا، اس کی تعمیل کر کے مزید فرقے بنائے، شیعہ نے اہل بیت کی محبت لی اور قرآن کو بعد میں رکھا۔ آج کے دور میں ماتم کے نام پر خون دین پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا؟ یا یہ کوئی ایسی تعلیمات ہیں کہ ہم غیر مسلم کو پیش کر کے اسلام سے متاثر کر سکتے ہیں؟ یہ سراسر بدعت اور گمراہی ہے۔ یہ اہل تشیع دراصل وہ شیعہ ہے ہی نہیں جو کہ خود کو شیعان علی کہتے تھے، کیونکہ یہ خود بنو امیہ کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو گالیاں دے کر یاد کریں، یہ کس کا طریقہ تھا؟ یہ شیعان علی کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ یزیدیوں کا طریقہ تھا۔ دین میں اس طرح کی بدعت کو شامل کرنا اور صحابہ کرام کا بعض رکھنا۔ امام زین العابدین جن کی زندگی کے اندر واقعہ کربلا ہوا اور واقعہ کربلا کے بعد وہ تقریباً 40 سال تک زندہ رہے، یعنی 40 مرتبہ ان کی زندگی کے اندر 10 محرم کا دن آیا۔ لیکن امام زین العابدین جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، کیا آپ نے ایک بار اپنی زندگی میں 10 محرم کو گھوڑا نکالا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار ماتم کیا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار 10 محرم کو اپنے آپ کو چھریاں ماری؟ اگر امام زین العابدین نے اپنے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگ محرم کے دنوں کے اندر ایسا کرتی ہیں وہ کس کے طریقے پر چل کر ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو امام زین العابدین کے بعد زیادہ غم ہے؟
ایک بار سوچیے گا ضرور، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام کے نقشے پر چلنے کی طاقت عطا کرے اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی بھی ہمت دے، چاہے وہ تعداد کے اندر کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور حق بات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔